السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کی آج ہماری حدیث 84 ہے، 84 نمبر، اور باب 7واں باب فی الیقین والتوکل، اس کی آخری حدیث ہے۔ اس باب کی یعنی آخری حدیث ہے، اللہ پر توکل اور یقین، اس کی آخری حدیث ہے آج۔ اور الحمدللہ ہم نے اس باب میں تقریباً 11 حدیثیں لی ہیں۔ آج یہ 11ویں حدیث ہوگی، ہماری 10 لے چکے ہیں ہم، آج 11ویں حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ آخری حدیث ہے اس باب کی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ وکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں بھائیوں میں سے ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ والآخر یحترف، اور جو دوسرا بھائی تھا وہ کاروبار میں مشغول رہتا اور روزگار کرتا، وہ کمائی کرتا یعنی۔ فشکل محترف اخاہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو بھائی اس کا بزنس کرتا تھا یا تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، روزی کماتا تھا، اس نے اپنے دوسرے بھائی کی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اس کی شکایت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لعلک ترزق بہ، کہ شاید اللہ تعالیٰ تجھے اس کی وجہ سے روزی دیتا ہو۔ رواہ الترمذی باسناد صحیح علی شرط مسلم، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کی اسناد وہ امام مسلم رحمہ اللہ کی شروط پر صحیح ہیں۔ اور اس میں امام صاحب پھر لفظ یحترف کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں یحترف کا جو معنی ہے وہ ہے یکتسب و یتسبب، یعنی یحترف کے جو معنی کمانا یا اسباب و وسائل اختیار کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں سب سے پہلی چیز کہ اللہ پر توکل ملتا ہے، دوسرے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ کسی کو کسی کی وجہ سے بھی رزق دے سکتا ہے، اللہ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یعنی کسی کو کسی دوسرے کے لیے سبب بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے معاشرے میں بھی، کہ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے یہ دراصل مدد ہوتی ہے، اصلاً وہ اللہ کی طرف سے ہی مدد ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی روڈ پہ گر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کی ہے، کوئی اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو گرنے کے بعد کوئی نہ اٹھائے یا کوئی بھی نہ آئے تو وہ وہاں بھی اس کی موت ہو سکتی ہے، یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں اس طرح موت لکھی ہوتی۔ لیکن جو اس کو آتا ہے، اٹھاتا ہے، لے کے ہاسپٹل، ڈاکٹر، یہ سارے جو اسباب ہیں یہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہم اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے یہ الفاظ کہے کہ لعلک ترزق بہ، کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تجھے، یہ یقیناً بات نہیں اللہ کے نبی نے کی، گمان کے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جو رزق دیتا ہے، تیرے کاروبار میں جو برکت ہے، تیری تجارت میں جو برکت ہے، وہ شاید اس کی وجہ سے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ بندہ حاضر ہوتا تھا، وہ صحابی، تو وہ تعلیم کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس کے پاس یہ رغبت ہوتی تھی کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زیادہ حاضر رہوں، زیادہ سیکھوں، زیادہ اللہ کے نبی کی تعلیمات لوں اور ان پر عمل کروں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایسا منع بھی نہیں کیا، اور پھر جو بھائی کاروبار والا تھا اس کو بھی کاروبار سے منع نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ بھائی ہو، ایک دوسرے کی مدد کیے جاتے ہو۔ پھر اس حدیث میں جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام چیز پائی جاتی ہے کہ لوگوں میں یہ رجحان نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں یا دین کی طرف لے کر جائیں، یعنی مختصر اگر ہم یہ اس طرح سمجھ لیں کہ دین کی طرف رجحان نہیں ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو بچہ چھوٹا، اس کو کوشش ہوتی ہے ہم اچھے اسکولوں میں تعلیم دلائیں، اس کو بزنس کروائیں یا اس کو ڈاکٹر یا انجینئر یا اس طرح کی کسی بڑی فیلڈ میں جو اس کا بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہاں اس کا دنیا میں فیوچر جو ہے وہ کل کو اچھا ہونا چاہیے، کل کو اس کا معاش اچھا ہونا چاہیے، رزق روٹی اس کو اچھی ملنی چاہیے، تو اس فیلڈ میں ہم اس پر محنت کرتے ہیں، اس پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس سے محنت کرواتے ہیں، لیکن دین کے طرف آ کر دین کے معاملے پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ یا زیادہ سے یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیوٹر کو گھر پہ رکھ کے قاری صاحب بلا لیتے ہیں، وہ بس قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا اور دین کا کام ختم، ہم اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ دین کے معاملے میں ہمیں یہ سستی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ یہ محنت، اپنا پیسہ، کوشش دین کے لیے صرف کرنی چاہیے، اور اسے اللہ تعالیٰ زیادہ رزق دیتا ہے، زیادہ برکت دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ دین کی تعلیم کے لیے وقف اپنے آپ کرتے ہیں یا جو نکلتے ہیں، ان کی مدد بھی ہمیں کرنی چاہیے، ان کو
ان کی مساعدہ کر دینا یا ان کی مدد کر دینا یا ان پر خرچ کر دینا، یہ بھی بڑے اجر کا ثواب ہے، اور ان کو اپنے اوپر کسی بھی حوالے سے انسان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مہمان تو ویسے بھی اللہ نے بڑی فضیلت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بتلائی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس طرح اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کہا ہے، اپنے راستے میں نکلنے والا کہا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو نکلا ہوتا ہے اس کی بندہ کسی بھی طرح سے مدد کرے، اس پر خرچ کرے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو پہنائے، کسی بھی حوالے سے مدد کرے، تو یہ اس کا صدقہ تو ہے ہی ہے، اس کے اوپر سے تو بلائیں ٹلتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل بھی دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی برائی آنی ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دور کرتا ہے۔ تو انسان کو اپنے لیے اس طرح کی چیزوں کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے اوپر وزن نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو زیادہ رزق دیا، زیادہ مال دیا ہے، اس کو اسی طرح خرچ بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے سے، خاص کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اور غرباء مساکین میں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں جو غریب ہوتے ہیں ان کو پہنانے میں، کھلانے میں، عزت دینے میں، اس میں انسان کا کچھ نہیں جاتا۔ وہ ظاہراً یہی لگتا ہے کہ شاید میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، میرا روٹی رزق جا رہا ہے، میرا یہ خرچہ ہو رہا ہے کھانے کا، وہ ظاہراً لگتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں برکت رکھ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کفایت کر دیتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ کافی ہو جائے، جس کو اللہ کفایت کر دے، اس کے لیے پھر دنیا میں بھی سرخرو ہے وہ، اور آخرت میں بھی اس کے لیے فتح و نصرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے انہی اچھے بندوں میں، برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سیدھے راستے پر رکھا، مستقیم رکھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم پر کوئی مصیبت پریشانی آنی ہے یا آتی ہے یا آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری نجات کرے۔ آج الحمدللہ ہمارے 7 باب کتاب ریاض الصالحین کے مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کر کے اس کو آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح منہج کی پہچان کے ساتھ، ہمیں صحیح دین اسلام، شریعت اسلام کی پہچان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں سرخروئی رکھ دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔